اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ ہے قرآن نورانی شیشہ تے رب دی راہ دکھلاوے، ہے قرآن نورانی شیشہ تے رب دی راہ دکھلاوے، جیڑا بھی منے عمل کرے وہ جنتی جاہی پاوے۔ دین اسلام جو کامل اکمل مکمل دین ہے، ہماگیر دین ہے، عالمگیر دین ہے، وقت کی قیدوں سے بھی آزاد دین ہے، اور مکان و جگہ کی قیدوں سے بھی آزاد دین ہے۔ اب ہر جگہ کے لیے یہی دین ہے، ہر زمانے کے لیے یہی دین ہے، ہر مخلوق کے لیے یہی دین ہے، ہر عالم اور ہر جہان کے لیے یہی دین ہے۔ اس لیے اس دین کی اساس کتاب اللہ قرآن مجید اور احادیث متواترہ کثرت کے ساتھ ان کے اندر رب کائنات نے اپنا تعارف رب العالمین سے کروایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین سے کروایا، اور کہیں فرمایا کہ میں نے ان کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ تو گویا یہ دین اب کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ اب کسی اور نہ نئے نبی کی ضرورت ہے، اور نہ نئی وحی کی ضرورت ہے، نہ نئے دین و شریعت کی ضرورت ہے۔ نظام زندگی کے لیے یہی دین اب کافی اور وافی ہے۔ اس لیے اس کی گارنٹی اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اپنے ذمے لی ہے، اور اس دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی لچک رکھی ہے کہ یہ ہر زمانے اور ہر حالت میں ہر انسان کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں ہوگی، اور یہ دین آخری دین ہے، اس کے بعد اور کوئی دین کوئی شریعت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی آخری رسول ہونے کا عقیدہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اور احادیث مبارکہ متواترہ کے ہزاروں فرامین و ارشادات سے ثابت ہے، مبرہ ہے، واضح ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی، آخری اینٹ اور آخری فرد ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا۔ وہ سلسلہ نبوت، وہ سلسلہ رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ایسا کامل ہوا، مکمل ہوا کہ اب اس کے بعد کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی زاویے میں، کسی بھی حیثیت سے کسی نبی اور رسول کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے،
دین اسلام اس کے مکمل ہونے کا خود اللہ نے اعلان فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت کے اتمام کا پورا ہونے کا بھی اعلان فرما دیا۔ تو گویا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، امام الانبیاء، امام الرسل، فخر الرسل، سید الرسل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخری امت ہے جو کہ خیر الامم ہے، تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام عاقب ہے، اور عاقب کا معنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقب وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں ہوتا، والعاقب من لا نبی بعد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قصر نبوت جو آدم علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے اس کی تعمیر شروع ہوئی، جس کی پہلی اینٹ آدم علیہ السلام کی نبوت و رسالت بنی، فرمایا اس کی آخری اینٹ میں ہوں، وہ میری نبوت و میری رسالت ہے۔ اس کے بعد وہ قصر نبوت کامل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اب مزید اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے باقی انبیاء پر 6 چیزوں کے لحاظ سے، 6 باتوں کے لحاظ سے برتری دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے، عظمت اور شان دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ میرے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا، تام ہو گیا، اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اب اس کے بعد کسی نبی اور رسول کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویسے عقلاً بھی جب ایک کامل دین، کامل نظام زندگی موجود ہے تو اب اس کے ہوتے ہوئے اگر نئے نبی کا تصور پیش کیا جائے، چاہے ذلی لحاظ سے، چاہے بروزی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، تو ایسے ہوگا کہ ظاہر وہ جو نبی آئے گا وہ صاحب شریعت ہوگا یا صاحب شریعت نہیں ہوگا۔ اگر صاحب شریعت نہیں ہے تو پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب شریعت یہی چلے گی، منہ و ان یہی چلے گی، اول سے آخر یہی چلے گی، تو جب شریعت یہی ہے تو اس شریعت کا رواج بھی موجود ہے، ترویج بھی موجود ہے، تعلیم بھی موجود ہے، تعلم بھی موجود ہے، اس کی تبلیغ بھی موجود ہے، معاشرے کے اندر اس کا عملی نمونہ بھی موجود ہے، علماً بھی محفوظ ہے، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نئی شریعت آئے گی تو نئی شریعت کے لحاظ سے ظاہر وہ یہی احکام نہیں ہوں گے، اگر بعین یہی احکام ہو تو پھر بے فائدہ ہو گیا، تو اس کے احکام میں چینجنگ ہو، اس کے احکام میں تبدیلی ہو، عبادات کے لحاظ سے بھی، باقی معاملات کے لحاظ سے بھی، تو اگر چینجنگ اور تبدیلی ہوگی تو ظاہر وہ تب ہوگی جب یہ والے اعمال منسوخ ہوں گے، یہ والے اعمال اپنی مدت پوری کر چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام، شریعت اسلامیہ کا ایک ایک حکم آج بھی ویسا ہی تر و تازہ اور کامل اکمل موجود ہے جیسے آج سے 1400 سال پہلے تر و تازہ تھا، موجود تھا۔ نماز سے لے کر کے زکوٰۃ، حج، روزہ سمیت معاملات، لین دین، نکاح، طلاق، تمام کے تمام خرید و فروخت، جتنی بھی شریعت انسانی زندگی کی ضرورت ہے، ساری کی ساری کے اندر احکام اسلام، دین اسلام کے مسائل بالکل تر و تازہ ہیں، اور اپنی آن بان کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، اسی عظمت و جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہیں۔ ان پر اسی اجر و ثواب کا وعدہ آج بھی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، وہی برکات اعمال اسلام کی آج بھی ہیں جو 1400 سال پہلے تھی۔ تو جب برکتیں بھی وہی ہیں اور ان پر ثواب اور اجر بھی وہی ہے تو پھر ان کا منسوخ ہونے کا کیا مطلب؟
ख़त्म होने का क्या माना? तो इसलिए इस्लाम के असासी अकीदों में से, इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से एक अकीदा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म रिसालत का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, तमाम अंबिया का सिलसिला नबुव्वत वाला, तमाम रसूलों का सिलसिला रिसालत वाला मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर के कामिल अकमल हुआ, मुकम्मल हुआ, अपने इख्तिताम को पहुंचा। और वो ऐसा कामिल हुआ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौका पर आते और जाते हुए बैतुल मक़दस में किबला अव्वल में तमाम अंबिया की इमामत की है, तो जितने नबियों ने दुनिया में आना था वो आ चुके थे, वो सब के सब वहाँ मौजूद थे। उसके बाद अगर कोई बंदा अल्लाह ना करे नबुव्वत का दावा करे, रिसालत का दावा करे अपने बारे में, तो ऐसा बंदा दज्जाल हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, झूठा हो सकता है, वो कतअन भी नबी नहीं हो सकता, रसूल नहीं हो सकता। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद 30 ऐसे लोग आएंगे जो अपने ज़ाम में, अपने ख्याल में वो नबुव्वत का दावा करेंगे, अपने नबी होने की बात करेंगे, लेकिन सुन लो वो कज़्ज़ाब होंगे, वो दज्जाल होंगे। मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबुव्वत कामिल व अकमल और आखिरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसे ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि आप रसूल हैं, इस तरह ये अकीदा रखना भी ज़रूरी है कि आप आखिरी रसूल हैं। जैसे ये अकीदा रखना ज़रूरी है कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो ये अकीदा रखना भी ज़रूरी है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सिर्फ नबी होने का अकीदा काफ़ी नहीं होगा, सिर्फ रसूल होने का अकीदा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नबी होने के साथ आखिरी नबी होने का अकीदा, रसूल होने के साथ आखिरी रसूल होने का अकीदा, ये इस्लाम के लिए शर्त और फ़र्ज़ है। याद रखिए, जहाँ इसके अंदर अगर थोड़ी सी तस्कीक भी आ गई, शक भी आ गया, वहम भी आ गया, शायद वाली बात भी आ गई, तो ईमान ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई बंदा किसी झूठे दावे नबूवत करने वाले दज्जाल और कज़्ज़ाब से ये कह दे कि तेरी नबूवत की क्या दलील है, तू दलील दे तो मैं मान लूँगा, तो फरमाया ऐसा आदमी जो दलील का मुतालबा उससे करता है गोया वो नबी की गुंजाइश समझता है, इसलिए वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा। ये अकीदा ऐसा पक्का ठक्का है और ऐसा अकीदा है जिसमें ज़रा भी लचक की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी नरमी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल 100% इस पर एक ही बात है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, तमाम रसूलों के इमाम, तमाम रसूलों के सरदार, तमाम रसूलों के आका, तमाम रसूलों से आज़म, तमाम रसूलों से अकरम, तमाम रसूलों से आला अरफा, तमाम रसूलों से बेहतर और बरतर, इसके साथ साथ कि वो आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबूवत के सिलसिले में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो बंदा भी ख़त्म नबूवत के मामले में गड़बड़ करेगा, अकीदे में कमज़ोरी दिखाएगा या कादियानियत से, मिर्ज़ाइयत से, झूठे ऐसे लोगों से जो गैर मुस्लिमों के आला कार बन के मुसलमानों के अंदर अकीदे के लिहाज से कमज़ोरी डालना चाहते हैं, ज़ाते नबूवत से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से उनका ताल्लुक़ कमज़ोर करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, अगर उनसे थोड़ा सा भी मुतासिर हो गया तो याद रखिए ऐसा बंदा सिर्फ ये नहीं कि अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा, इस्लाम से हाथ धो बैठेगा, निकाह भी अपना तुड़वा बैठेगा और अपनी घर को बर्बाद कर बैठेगा, और ऐसा आदमी बरक़ात नबुव्वत से भी महरूम हो जाएगा।
اس لیے یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ اٹل بات ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اور اسی طرح سے آپ کی ختم نبوت پر بھی ہمارا اسی طرح 100% غیر متزلزل عقیدہ ہو، شک و شبہ کی ذرا بھی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بنیادی ہے، اساسی ہے، اس لیے سارے دین کی عمارت اسی پر کھڑی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس عقیدے میں ڈاکو، اس عقیدے میں رہزن و بددین لوگ اگر مسلمانوں میں تشکیک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جیسے کہ مرزائیوں نے، قادیانیوں نے اپنی سی ناکام کوشش کی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے، امت مسلمہ نے پوری ہمت کے ساتھ ہر قسم کی قربانی دے کر کے اس فتنے کو وہاں پہنچایا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والے عقیدے کو سمجھیں اور اس پر یقین رکھیں، اٹل یقین رکھیں، غیر متزلزل یقین رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی اسلام کے لیے جتنا قربانیاں ہیں، جتنی شہادتیں ہیں، جتنی جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں اتنا صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنی ختم نبوت کی وہ جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، جتنا اس ایک جنگ میں صحابہ شہید ہوئے۔ اس لیے مسلمانوں نے اس دن سے لے کے آج تک ہر قسم کی قربانی دی ہے، لیکن ختم نبوت والے مسئلے پر آنچ نہیں آنے دی۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ اس معاملے میں بالکل واضح ہونا چاہیے اور علی وجہ البصیرت ہونا چاہیے، پورے دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، آخری نبی، ہمارے رسول، آخری رسول، ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت